الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق اللہ العظیم درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، قابل صد احترام اور میرے عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، قرآن مقدس کی بابرکت محفل اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور جن ساتھیوں نے محنت کر کے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی محنت کو قبول فرمائے. جو ساتھی دور دراز سے سفر کر کے اس محفل میں شریک ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے. ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. قرآن مجید کی اس محفل کو ہم سب کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے. سیرت کے عنوان سے پورے ملک میں بڑے بڑے پروگرامات ہو رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان پر ہم لمبی چوڑی تقریریں کریں. آپ حضرات ساری رات بیٹھ کر حضور علیہ السلام کی سیرت کو سنتے رہیں، بڑے بڑے جلسے کروائیں، لیکن حضور علیہ السلام کی تابعداری نہ کریں تو یہ سارا فضول ہے. اس لیے آج سیرت کے عنوان پر ہونے والے اس پروگرام میں ہم سب نے یہ تجدید عہد کرنا ہوگا
کہ ہم حضور علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو تلاش کریں گے، معلوم کریں گے، پھر اس پر عمل کریں گے۔ تمام ساتھی یہ عہد کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی سنت نہیں ہونی چاہیے جو ہمارے علم میں ہو لیکن عمل میں نہ ہو۔ جو معلوم ہو جائے ہم اس پہ عمل کریں، اور تابع داری وہی کرے گا جس کو حضور علیہ السلام سے پیار ہو، کیونکہ پیار کی پہلی دلیل تابع داری ہے۔ اگر کوئی کہے کہ مجھے حضور علیہ السلام سے پیار ہے اور تابع داری نہ کرے، وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی تابع داری کرو اور حضور علیہ السلام سے حقیقی پیار کرو، یہی ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سبب ہوگا۔ اور اس طرح پیار کرو، اس طرح پیار کرو جس طرح صحابہ نے کیا۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جب زمین پر بیٹھتے تھے، ان کے سر کے بال ایک طرف سے وہ اتنے لمبے تھے کہ اگر ان بالوں کو وہ کھولتے تو زمین کے قریب ہوتے تھے۔ کسی نے کہا کہ حضرت یہ اتنے لمبے بال آپ کٹواتے کیوں نہیں؟ اس صحابی نے جو جواب دیا تاریخ کے ورقوں میں آج بھی موجود ہے۔ اس صحابی نے کہا کہ میں یہ بال کیسے کٹواؤں؟ حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ میرے سر پر یوں ہاتھ رکھا تھا اور ان بالوں کو حضور کا ہاتھ لگا ہوا ہے، میں کیسے کٹواؤں؟ یہ بات سمجھ آئی؟ یہ پیار ہے۔ ایک صحابی ہے، کہیں دعوت پہ کھانا کھا رہے ہیں، لقمے سے تھوڑا حصہ دسترخوان پہ نیچے گرا، اس صحابی نے نیچے سے دسترخوان سے اٹھا کر وہ کھایا، تو ساتھ بیٹھنے والے نے ٹوکا اور کہا کہ حضرت کیوں نیچے سے اٹھا کر نہ کھائیں؟ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، مایوب سمجھتے ہیں۔ قربان جاؤں صحابہ کی عظمتوں پہ، صحابی نے جو جواب دیا سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ اس صحابی نے کہا کہ اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں ان بے وقوفوں کی وجہ سے؟ بہرحال اگر میں یوں صحابہ کے واقعات بیان کرتا چلوں اور اشارے دیتا جاؤں تو اس کے لیے ایک بہت لمبا وقت چاہیے، اور میں کوشش کروں گا کہ قرآن مجید کی جو آیت پڑھی ہے اس آیت پر چند باتیں عرض کروں۔ تمہیدی باتیں تھی جو میں نے عرض کی کہ ہم جتنے بڑے پروگرامات کروائیں لیکن جب تک حضور علیہ السلام کی تابعداری نہ کریں گے تو ہمارے یہ سارے فضول ہیں۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو معلوم کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سیرت کس کو کہتے ہیں؟ صرف 4 معجزے بیان کرنا یا ایسی باتیں کہ جن سے سبحان اللہ ہو جائے، اس کو سیرت نہیں کہتے۔ صرف یہ سیرت نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا جو پہلو بیان کیا جائے یہ حضور علیہ السلام کی سیرت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو پہلو بیان کیا جائے یہ حضور علیہ السلام کی کیا ہے؟ سیرت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے عرب کے جو قبائل تھے ان کی آپس میں عداوتیں، لڑائیاں، ٹکراؤ اور کھچاؤ یہ تو بڑا مشہور ہے۔ لیکن جب حضور علیہ السلام آئے اور انہوں نے تبلیغ کا کام کیا
اور انہوں نے اسلام کی دعوت دی تو اسلام کی برکت سے جہاں عداوت تھی وہاں محبت آ گئی۔ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ ایک دوسرے پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، جس کا نقشہ قرآن نے یوں بیان کیا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تمہارے اوپر اللہ نے کی کہ آپس میں تم دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر تم اللہ کی نعمت کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ یہ بات سمجھ آئی؟